اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178۔ اب سے پہلے تو یہودیوں کے ساتھ خطاب تھا، مسلمانوں کے ساتھ خطاب تھا، اور انہیں پچھلے امتوں کے مسائل بتائے جا رہے تھے کہ ان کے کیا مسئلے تھے۔ اب جناب ایک بظاہر جب ایک نئی امت بن کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک تحویل قبلہ تبدیل ہونے کی بات یہاں پہ اینڈ کر کے، اور اب مسلمانوں کو جو احکام دیے جا رہے ہیں ان احکام کی لسٹ شروع ہو رہی ہے۔ یہاں پہ سورہ بقرہ میں کافی احکام موجود ہے نا، تو ان احکام میں سے پہلا حکم یہاں پہ موجود ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھ دیا جانا، علیکم تمہارے خلاف، یعنی تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، القصاص، قصاص کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا کسی کے، اسی سے قصہ لفظ نکلا ہے۔ قصہ کہانی نہیں ہوتی، جو قصہ بھی جو ہوا ہے اسی کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اسی کو دوبارہ بیان کرنا جو واقعہ ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ۔ یہاں پہ جو ہے بدلہ فی القتلہ، قتلہ مقتول کی جمع ہے، مقتولین کو قتلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اے ایمان والے لوگوں، تم پر مقتولین کے بارے میں بدلہ فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، حر آزاد، اسی سے لفظ حریت نکلا ہے۔ حریت کا مطلب بھی آزادی ہوتا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے بندے کے بدلے بندہ، غلام، عبد کہتے ہیں غلام، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور مؤنث کے بدلے مؤنث، یعنی عورت کے بدلے عورت۔ فمن، فا کا مطلب پس، من وہ جو، عفی لہو جو معاف کر دیا گیا، من اخیہ اپنے بھائی سے، یعنی جو اپنے بھائی سے معاف کر دیا گیا یا بھائی نے اسے معاف کر دیا، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو اسے چاہیے کہ وہ اتباع کرے، بالمعروف عرف کے مطابق، واداء الیہ اور ادا کرے اسے، بے احسان اچھے طریقے سے۔ یہ اس کا تفسیر میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ذالک یہ چیز جو ہے نا، تخفیف، تخفیف کا مطلب کمی، اسی سے اردو کا لفظ خفیف نکلا ہے نا، خفیف سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی، ہلکی سی۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب سے تمہارے لیے کمی کی گئی ہے سزا میں، یا جو بھی آسانی کی گئی ہے، ورحمت اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، پس من کا مطلب جو، اعتدی جو حد سے تجاوز کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فلہو تو اس کے لیے ہے عذاب، عذاب علیم دردناک عذاب۔ یہ ہے قصاص کی آیات، بدلے کی آیات۔ اس کے بارے میں پہلے آپ کو چند اصول بتا دوں۔ جب بھی ایک بندہ کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو یہ کتب علیکم جو لکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ فرض کر دیے جانا۔ یہ کس کے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ یہ اسلامی حکومت کے اوپر یا معاشرے کے اوپر؟ اگر اسلامی حکومت قائم ہے تو اسلامی حکومت کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قاتل کو پکڑے، ورنہ معاشرے کے ذمہ ہے، پورا معاشرہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ اس قاتل کو پکڑے۔ اب قاتل کو پکڑنے کے بعد عدالت خود فیصلہ نہیں کرے گی، یہ جیسے آج کل ہماری عدالتوں میں اور یورپ کی عدالتوں میں ہو رہا ہے، بلکہ مقتول کے وارث سزا طے کریں گے۔ تو معاشرے کا کام، یہ جو بھی اسلامی حکومت ہے اس کا کام صرف اور صرف اتنا تھا کہ وہ قاتل کو پکڑے اور مقتولین کے وارث کے سامنے پیش کرے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزام، یہ نہیں ایک بندہ آزاد کسی کو قتل کرے اور بدلے میں اپنا غلام پیش کر دے کہ لو جی میرا غلام مار دو۔ نہیں نہیں نہیں، جس نے قتل کیا ہے، چاہے وہ اس کا درجہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ عورت ہو، جس نے بھی قتل کیا، جو بھی قاتل ہے، اس سے ہی سزا ملے گی، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں سزا ملے گی۔ فمن عفی لہو، اب یہ مقتولین کے وارث ہیں جو سزا طے کریں گے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ فمن عفی لہو من اخیہ شیء، تو جو بھی اپنے بھائیوں کی طرف سے معاف کر دیا گیا
یعنی مقتولین کے وارث اگر ان کی سزا میں کوئی کمی کرنا چاہیں اور اس کی بجائے کوئی دیت لینا چاہیں، فاتباع بالمعروف، تو انہیں چاہیے یعنی قاتل کو چاہیے کہ اس کی پیروی کرے عرف کے مطابق اچھے طریقے سے۔ عرف کہتے ہیں جو وہاں کا وہ چل رہا ہے ایک سٹینڈرڈ، کہ دیت کیا ہونی چاہیے، دیت کی جو قیمت چل رہی ہے تو اس کو اتباع کرے، پیروی کرے عرف کے مطابق۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اس کو اچھے طریقے سے احسان سے ادا کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ مطلب دیر کرنا، حالانکہ یہ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے کمی ہے، ورحمہ، اور رحمت، یعنی مقتولین کے وارث اس چیز پہ قادر تھے کہ شرعی طور پہ قاتل کی جان لے سکیں، اس کے باوجود انہوں نے جان نہیں لی، تو احسان اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے نا۔ اور اللہ کی طرف سے یہ کمی ایسے ہے کہ اللہ نے تمہیں دو آپشن دے دیے ہیں، مطلب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگلی آیت سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے واپس، لیکن اللہ نے ایک آپشن رکھ دیا کہ چلو پیسے لے کے، دیت لے کے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے کمی اور رحمت۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حد سے تجاوز کا مطلب قاتل کے لیے حد سے تجاوز کیا ہے کہ وہ جناب دیت ادا نہ کرے، ٹال مٹول سے کام لینا، دیر کرنا، حالانکہ اللہ نے اس کی جان بخشی کروائی ہے۔ اور مقتولین کے وارث دیت لینے کے بعد بھی قاتل کو طعنہ تشنیع کریں اور اس پہ انتقام کے در پہ ہوں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب تم نے دیت لے لی اب تمہارا حق اس پہ ختم ہو گیا ہے، جو شرعی حق تھا جان لینے کا، تو یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ تو دونوں میں سے جو بھی حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج یہی آیت، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔